السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ساتھ رہ کے آپ بہت اچھا محسوس کر رہے ہوں گے۔ آج کے سبق میں ہم آپ کو مضارع مجہول اور اسم فاعل کا قانون پڑھانے والے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے مضارع مجہول کا قانون دیکھنا ہے اچھے طریقے سے، پھر مضارع مجہول کے قانون کے بعد اس کی تھوڑی سی وضاحت ہے، آپ نے وہ وضاحت بھی سننی ہے، کیونکہ قانون جب آپ کو سمجھ نہیں آئے گا تو آگے چلنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسم فاعل کا قانون ہے۔ اسم فاعل کا قانون پہلے ہم نے آپ کو پڑھایا اور پھر اس کے بعد اس کی وضاحت ہے۔ تو آپ نے وضاحت دیکھ لینے کے بعد پھر ہمیں بتا دینا ہے کہ آج کا قانون ہمیں سمجھ آیا ہے یا نہیں۔ ہمارے اسباق آپ کو اگر اچھے لگ رہے ہو تو آپ نے لائک کا بٹن بھی دبانا ہے اور ہمیں کمنٹ میں بھی بتانا ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، جیسے بعض دوستوں کی طرف سے یہ بات آئی کہ آپ کے الفاظ ذرا مشکل ہوتے ہیں، تو دیکھیں میں جب قانون کی وضاحت کر رہا ہوتا ہوں تو وہاں پہ تقریباً ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہے، تو وہیں پہ آپ سمجھ لیجئے گا، کیونکہ ہم اگر مشکل الفاظ کی بھی وضاحت کرنے لگ جائے تو اس پر کافی ٹائم لگ جائے گا۔ ہمارے دوستوں کے پاس اکثر ٹائم کا مسئلہ رہتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اسباق کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ ہمارے قانون 5 6 7 تک پہنچے تو پھر اس کے بعد ہم اجرا کی بھی ترتیب بناتے ہیں، اور اجرا تو ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے کرنی ہے، کیونکہ یہ جو ہم چیز پڑھ لیں اگر اس کی اجرا نہ ہو، اس کا پریکٹیکل نہ ہو، اس کا تمرین نہ ہو تو یہ ساری چیزیں پڑھنا بیکار ہو جاتا ہے، اور یہ چند ہی مہینوں میں یا دنوں میں آپ کے ذہن سے ساری چیزیں اوجھل ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے اجرا کرنا ضروری ہے۔ تو ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں سبق کی طرف۔ اس قانون کا نام ہے مضارع مجہول کا قانون۔ اس قانون کے لیے ایک حکم اور ایک شرط ہے۔ حکم یہ ہے کہ مضارع مجہول میں حرفین کو حرکت ضمہ اور ما قبل آخر کو حرکت فتحہ دینا واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ مضارع معلوم سے مضارع مجہول بنانے کا ارادہ ہو۔ احترازی مثال یضرب ارادہ نہیں ہے، اتفاقی مثال یضرب سے یضرب ارادہ ہے، یعنی یضرب مضارع معلوم سے یضرب مضارع مجہول بنانے کا ارادہ۔ پہلے میں آپ کو مضارع مجہول والا قانون ذرا سمجھا دیتا ہوں۔ آپ نے ابھی مضارع مجہول کے قانون میں یہ پڑھا کہ مضارع مجہول میں حروف عطین کو حرکت ضمہ اور ما قبل آخر کو فتحہ دینا واجب ہے۔ مضارع مجہول میں یہ بات آپ یاد رکھیں۔ دنیا کے جتنے بھی مضارع مجہول میں ہیں تمام میں آپ نے حروف عطین کو حرکت ضمہ دینا ہے اور ما قبل آخر کو فتحہ دینا ہے۔ یہ میں آپ کو عربی زبان کی بات بتا رہا ہوں۔ جیسے اب مثال کے طور پر یضرب، یہ اس کا مضارع معلوم ہے، تو آپ اس سے جب بھی مضارع مجہول بنائیں گے تو آپ نے صرف 2 کام کرنے۔ آخر سے پہلے والے حرف کو آپ فتحہ دے دیں، فتحہ یعنی زبر دے دیں، اور حرف عطین پر آپ ضمہ دے دیں، تو یضرب سے یضرب۔ ہم اور بھی مضارع کی کچھ مثالیں لکھتے ہیں۔ یصرف، یہ مضارع معلوم ہے۔ آپ اس سے جب مجہول بنائیں گے تو آپ نے آخر سے پہلے والے حرف کو، یہ آخری حرف ہے، آپ نے اس سے پہلے والے حرف کو فتحہ دینا ہے، اور حرف عطین پر تو پہلے سے ہی ضمہ موجود ہے تو اس وجہ سے یہ مضارع مجہول بن جائے گا۔ اور یتصرف سے یتصرف، آخر سے پہلے والے حرف کو آپ نے فتحہ دینا ہے، یہ تو پہلے سے اس پر فتحہ موجود ہے تو یہ ٹھیک ہے، اور حرف عطین کو آپ نے ضمہ دینا ہے۔ یہ بہت ہی آسان قانون ہے، اور اس قانون سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ آپ کو مضارع مجہول بنانے کا طریقہ بہت اچھے طریقے سے آ گیا۔ ہم اور بھی مثالیں لکھتے ہیں۔ یدحرج، آپ اس سے اب مضارع مجہول کیسے بنائیں گے؟ آخر سے پہلے والے حرف کو فتحہ، اگر فتحہ نہیں اور حرف عطین پر تو ضمہ پہلے سے ہی موجود ہے تو یدحرج، یہ مضارع مجہول بن گیا۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی۔
اس قانون کا نام ہے اسم فاعل کا قانون۔ اس قانون کے لیے 2 حکم اور ہر حکم کے لیے ایک شرط ہے۔ حکم اسم فاعل کو فاعل کے وزن پر پڑھنا واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ باب ثلاثی مجرد کا ہو، باب ثلاثی مجرد کا ہونا شرط ہے۔ احترازی مثال مکرم مصرف مضارب مدحرج، اتفاقی مثال ضارب الناصران فاتحون۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اسم فاعل کو اسی باب کے فعل مضارع معلوم کے وزن پر پڑھنا واجب ہے، مگر تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔ تبدیلی کیا ہے؟ آپ کو بتا رہے ہیں، حرف عطین کو حذف کر کے اس کی جگہ میم مضمومہ لانا ہے، اور ما قبل آخر اگر مکسور نہ ہو تو اس کو کسرہ دینا ہے، اور آخر میں تنوین تمکن علامت اسمیت لائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ باب ثلاثی مجرد کا نہ ہو، شرط یہ ہے کہ باب ثلاثی مجرد کا نہ ہو۔ احترازی مثال ضارب الناصران فاتحون، یہ باب ثلاثی مجرد کا ہے۔ اتفاقی مثال یکرم سے مکرم، یصرف سے مصرف، یضارب سے مضارب، یدحرج سے مدحرج۔ قانون آپ کا مکمل ہوا۔ آپ نے اسم فاعل کے قانون کے لیے 2 حکم پڑھے۔ پہلا حکم اسم فاعل کو فاعل کے وزن پر پڑھنا واجب ہے، فاعل، جیسے مثال کے طور پر ضارب ناصران فاتحون۔ اب دنیا کے جتنے بھی اسم فاعل ہیں ثلاثی مجرد کے، شرط آپ نے یہ پڑھی، شرط یہ ہے کہ باب ثلاثی مجرد کا ہو۔ تو ثلاثی مجرد کے جتنے بھی اسم فاعل ہے اس میں فاعل کا وزن بن رہا ہوگا، جیسے کہ ضارب فاعل اس میں بن رہا ہے۔ ناصران، ناصران اس کا وزن نکلتا ہے فاعلان، تو دیکھیں اس میں بھی فاعل کا وزن بن رہا ہے۔ فاتحون اس کا وزن آتا ہے فاعلون، اس میں بھی آپ دیکھیں فاعل کا وزن بن رہا ہے۔ تو یہ اس قانون کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسم فاعل کو فاعل کے وزن، یعنی اس کے وزن میں فاعل آنا چاہیے، فاعل کے وزن پر پڑھنا واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ باب ثلاثی مجرد کا ہو، یعنی اس کے لیے شرط لازمی ہے کہ باب ثلاثی مجرد کا ہونا چاہیے۔ احترازی مثال مکرم مصرف مدحرج پڑھی، اور اتفاقی مثال ضارب الناصران فاتحون آپ نے پڑھی۔ اچھا، دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، اسم فاعل کی جو آپ گردان پڑھتے ہیں، ضارب ضاربان ضاربون ضربۃ ضراب ضرب ضرب ضرباء ضربان ضراب ضروب اضراب ضاربۃ ضاربتان ضاربات ضوارب زویرب زویربۃ۔ تو یہ اتنے سارے صیغے آپ پڑھتے ہیں، لیکن ان میں صرف 6 صیغے ہیں جن میں اسم فاعل کا قانون جاری ہوتا ہے، مکسر کے صیغوں میں جاری نہیں ہوتا۔ ضارب ضاربان ضاربون، ضاربۃ ضاربتان ضاربات۔ ان 6 صیغوں میں صرف اسم فاعل کا قانون آپ جاری کریں گے۔ باقی جو اسم فاعل کی صیغہ آپ کے سامنے آ جائے، ضربۃ ضراب ضرب ضرب وغیرہ، تو ان میں یہ قانون جاری نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں فاعل کا وزن نہیں بن رہا ہے، تو آپ نے اسم فاعل ان 6 صیغوں میں ہی جاری کرنا ہے۔ وہ مکسر کے صیغے وہ کسی بھی وزن پر آ سکتے ہیں، اس میں واحد کی بنا واحد کا وزن اس میں سلامت نہیں رہتا۔ پہلا حکم تو آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا۔ ہم جاتے ہیں دوسرے حکم کی طرف۔ دوسرا حکم آپ نے پڑھا کہ اسم فاعل کو اسی باب کے فعل مضارع معلوم کے وزن پر پڑھنا واجب ہے، مگر تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔ 3 تبدیلیاں، حرف عطین کو آپ نے حذف کرنا ہے، اس کی جگہ میم مضمومہ لانا ہے، تو یہ ہم میم لے کے آئے۔ ما قبل آخر اگر مکسور نہ ہو تو اس کو کسرہ دینا ہے، پہلے سے مکسور ہے۔ حرف عطین کو حذف کر کے ہم شروع میں میم مضمومہ لے کے آئے، باقی ویسے ہی رہے گا۔ ما قبل آخر کو دیکھنا ہے، اگر وہ مکسور نہ ہو تو اس کو کسرہ دینا ہے، اور آخر میں تنوین تمکن علامت اسمیت لانا ہے۔ تو دیکھیں کیسے یکرم سے مکرمون بن گیا۔ اس کی اور مثال ہے یصرف،
آپ اس سے اسم فاعل بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے حرفیتین کو حذف کرنا ہے، اس کی جگہ آپ میم لے کے آئیں گے، میم مضمومہ ضمے والی، اور ماقبل آخر پہلے سے مکسور ہے، آخر میں تنوین تمکن لے کے آ جائیں گے، تو دیکھیں کیسے اسم فاعل بن گیا۔ یہ بہت آسان چیزیں، آپ نے ہر سبق کو شروع سے آخر تک اچھے طریقے سے پڑھنا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر باب تفاعل کا فعل مضارع ہم لکھتے ہیں یتدحرج، یتدحرج، آپ اس سے اسم فاعل بنا رہے ہیں تو اس کے شروع سے حرفیتین کو حذف کر کے اس کو میم کر دیں گے، اور ماقبل آخر مکسور نہیں ہے، اس کو کسرہ دے دیں گے، آخر میں تنوین تمکن علامت اسمیت لے کے آ جائیں گے تو متدحرجن بنا۔ ایک اور مثال اس کی لکھ دیتا ہوں، یکتسب، آپ اس کی مثالیں اسی طرح نکالتے رہیں، مضارع معلوم کے صیغے دیکھیں، ان کو آپ اسی طرح تبدیل کرتے رہے، شروع میں حرفیتین کو حذف کر کے اس کی جگہ میم مضمومہ، ماقبل آخر پہلے سے مکسور ہے، آخر میں آپ نے تنوین لگانی ہے تو یکتسب سے مکتسبن بنا۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا، کیونکہ ہم سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے اسباق اچھے طریقے سے سننے کی اور سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہمارا سبق اچھا لگا ہے تو آپ نے ہمارے اس سبق کو لائک کرنا ہے، اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، اور کمنٹ میں ہمیں بتانا ہے کہ ہمارے اسباق آپ کو کیسے لگ رہے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔